السلام علیکم۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے تقریباً 24 سال پہلے وہ سردیوں کی ایک منحوس رات تھی جب سے میری زندگی بدلی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسکول کا کام کر رہی تھی۔ اس ٹائم میں نے نئی نئی گریجویشن کی تھی تو اسکول ٹیچنگ کا بہت شوق تھا۔ میرا نام نرگس کیسرا ہے، میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں۔ میں کراچی کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ہم گلشن حدید میں رہائش پذیر تھے۔ اس رات میں کمرے میں بیٹھی تھی، رات کے 9 بج چکے تھے۔ صبح کا لیکچر ریویو کر رہی تھی کہ مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرا روم سیپریٹ تھا۔ تینوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میرڈ بھی تھے۔ میرے امی اور ابو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد شاید ہی کوئی جاگتا تھا۔ میں سمجھی بھائیوں کے بچے ہوں گے مگر وہ بھی جلدی سو جاتے ہیں۔ پھر سوچا کوئی بھابھی ہوگی یا امی، کوئی کام نہ ہو۔ اٹھ کے دروازہ کھولتی ہوں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے روم کے باہر بڑا سا ڈرائنگ روم تھا اور اس کو کراس کرنے کے بعد سارا گھر بنا ہوا تھا، گویا میرا کمرہ گھر کے آخر میں ہوا کرتا تھا۔ دروازے پر جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ میں نے اپنے کمرے کی دہلیز پار کرنا چاہی تو مجھے بہت گرم آگ محسوس ہوئی، جیسے میرے پاؤں کسی دہکتی آگ پر پڑ گئے ہوں۔ میں ننگے پاؤں ہی بلینکٹ سے نکل کے روم کا ڈور دیکھنے گئی تھی۔ مجھے پورے کمرے میں ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ٹھنڈی زمین میں اچانک آپ کا پاؤں گرم چیز پر آ جائے تو آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے نا، مگر مجھے بہت جلن محسوس ہوئی۔ وہ جگہ صرف کمرے کی دہلیز تک گرم تھی۔ میں واپس آ کے بلینکٹ میں لیٹ گئی، سو گئی۔ اسی رات کو میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں، کوئی عورت میرے واش روم میں گئی ہے۔ مجھے لگا امی ہی ہوں گی، کیونکہ وہ اکثر آدھی رات کو میرے کمرے میں چکر ضرور لگایا کرتی تھی۔ میں کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش اب سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ سردیوں کی پہلی بارش تھی۔ یہ موسم مجھے بہت پسند ہوا کرتا تھا۔ بارش کے شور سے دوبارہ آنکھ کھلی اور حاجت بھی محسوس ہوئی۔ واش روم گئی، لائٹ آن کی تو دیکھا کہ میرے واش بیسن کے پاس نیچے ٹائلز پر ایک بڑی سی مکھی بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مکھیاں گول سرکل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ مکھیاں عام مکھیوں جیسی ہی تھیں مگر ان کے پر انتہائی خوبصورت رنگ برنگے تھے، جیسے فینسی چمکتے پر ہوں۔ نہ وہ اپنی جگہ سے ہل رہی تھیں نہ ہی اڑ رہی تھیں۔ مجھے ان کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اڑانے کی کوشش کی تو وہ ہلے نہ۔ مجھے بھی انتہائی نیند آئی ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور فارغ ہو کے دوبارہ سونے چلی گئی۔ اب میرے ساتھ یہ روز ہونے لگا۔ رات کے ایک مخصوص پہر میں وہی فلائز میرے واش روم میں اسی جگہ سرکل میں بیٹھی ہوتی تھی۔ اب میں صبح اسکول جانے کے لیے اٹھی۔ مجھے نیند پوری ہونے کے باوجود تھکاوٹ ہونے لگی۔ میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں اسکول جاؤں، پھر بھی جیسے تیسے گئی۔ دن گزر گیا بجھا بجھا سا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا مگر وہ مکھیاں جو کی تو رہیں۔ اچھا، اپنے اسکول کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اسکول میں ایک بچہ تھا، وہ تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب تھا مگر ذہنی طور پر بہت عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا۔ باقی بچوں سے مختلف اس کا سوچنے کا طریقہ تھا، بہت جلدی ایگریسو ہو جانا، ایک چیز کو دیکھتے رہنا تو دیکھتے ہی رہنا۔ اس کے ساتھ میں ہمیشہ بہت کیئرنگ سے پیش آتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتا تھا، ہاں یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ اکلوتا ہے اور اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اینی ویز جب گھر آتی تو کھانا تیار ملتا۔ میری بھابیاں تینوں بہت اچھی تھی۔ گھر میں ہر طرح کا سکون اور آرام ہوتا تھا۔ پہلے واقعہ کے 10 دن کے بعد مجھے خواب آنے لگے اور یہ سلسلہ ہر رات کو چلنے لگا۔ پہلے دن مجھے خواب آیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر بہت مشکل سے چڑھ کر آتی ہوں تو ایک انتہائی کالی عورت مجھے دھکا دے دیتی ہے اور میں ہزاروں فٹ نیچے کھائی میں جا گرتی ہوں۔ میری خوف کے مارے آنکھ کھل گئی۔ پھر مجھے خواب آتے ہیں کہ میں سمندر کی گہرائی میں ہوں اور پانی سے نکلنا چاہ رہی ہوں مگر نہیں نکل پا رہی۔ بڑی مشکل سے تیر تیر کے کنارے تک پہنچی تو وہ جزیرہ تھا جو آلریڈی اتنے سانپوں سے بھرا پڑا تھا کہ میں وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ دوبارہ نا امید ہو کے پانی میں خود کو ڈبو دیتی ہوں۔ ناک میں اور منہ میں پانی جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے چیخ کر میں اٹھ جاتی ہوں۔ جب اٹھی
تو میرا پورا بستر گیلا تھا سمندر کے پانی سے۔ میں خوف کے مارے کمرے سے باہر آتی ہوں تو میرے کمرے کی دہلیز پر میرے قدم چلنے لگے۔ امی کے کمرے میں گئی تو وہ تہجد پڑھ رہی تھی، ان کو سب بتایا، وہ بھی پریشان ہوئی، مجھ پر دم کیا، ان کو اپنے کمرے میں لے کے آئی تو بیڈ بالکل ڈرائی تھا، یعنی کچھ بھی وہاں نہیں تھا۔ جب امی آئیں، امی نے میرا وہم سمجھا مگر مجھے کہا برا خواب تھا نا، بھول جاؤ۔ اب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہر روز ہونے لگا۔ مجھے پھر خواب آیا کہ میں دنیا سے باہر خلا میں ہوں، یعنی یہ تیسرا خواب تھا، اکیلی بالکل۔ خوف کی انتہاؤں سے بھی زیادہ وہ خوف زدہ منظر تھا، اندھیرا ہی اندھیرا اور میں اکیلی خلا میں۔ وہاں مجھے عجیب سے سائے نما لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، وہ عجیب سی مخلوقات تھیں جو مجھے مزید ڈرا رہی تھی۔ وہ مجھے زمین کی طرف آنے نہ دیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے انتہائی خوفناک ترین خواب آ رہے تھے جن میں میرا بچنا بالکل 0% ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ گھر کا ماحول بالکل ٹھیک تھا، سب کی لائف ایک دم صحیح جا رہی تھی، مگر میری زندگی، میرا کمرہ بری طرح افیکٹڈ تھا۔ میرے ساتھ سب کچھ صرف کمرے کے اندر ہوتا یا اسکول کے اس حصے میں ہوتا جہاں وہ مینٹلی ڈسٹرب بچہ بیٹھا کرتا تھا۔ اب 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنا لیکچر لے کے اسٹاف روم میں آ کے بیٹھ گئی۔ طبیعت بہت بوجھل سی تھی، اسکول کی گھنٹی بجنے والی تھی۔ میں غنودگی میں چلی گئی۔ مجھے میری ایک کولیگ نے جگایا اور کہا کہ ٹائم ہو گیا ہے، سب جا چکے ہیں، اٹھو، مجھے بھی لینے آ گئی۔ اس نے پوچھا تم جاگ گئی ہو نا، کوئی اسکول میں ہے نہیں، دھیان رکھنا اپنا، سب جا چکے ہیں۔ پرنسپل آفس بھی بند تھا۔ میں پوری ہوش میں آ گئی، میں اٹھ گئی۔ بھائی آنے والا تھا، میں پہلے ہی ان کو لینڈ لائن پر کال کر چکی تھی۔ شمائلہ چلی گئی۔ میں اسٹاف روم سے نکل کے باہر آئی تو اسکول سارا خالی ہو چکا تھا، صرف گیٹ کیپر تھا جو میرے ہی جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں بھی بوریت سے اسکول یہاں وہاں گھومنے لگی۔ یہ 3 منزلہ اسکول تھا، سب سے اوپر میں کبھی نہیں گئی، مگر اس دن پتہ نہیں کیا میرے دل میں آیا، میرا دل کیا کہ میں اوپر جاؤں۔ میں چلتے چلتے سیڑھیوں تک آ گئی اور وہاں آ کے کھڑی ہوئی تو مجھے وہ بچہ نظر آیا جس کا نام زین تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا تم گئے نہیں گھر؟ وہ مجھے کہنے لگا اوپر چلیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میں نے شور سنا جو یقیناً بالائی منزل سے ہی آ رہا تھا، جیسے کوئی بہت زیادہ لوگوں کا شور ہو۔ زین سیڑھیاں چڑھنے لگا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا یا پتہ نہیں میں ہپنوٹائز ہو گئی تھی۔ اسکول کا 2nd فلور بالکل خالی تھا۔ میں مزید سیڑھیاں چڑھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ 3ری منزل پر کسی کی شادی کی تقریب چل رہی ہے۔ میں نے جو منظر اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ انتہائی لمبی لمبی عورتیں وہ ڈھول بجا رہی تھی، ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک ہی مہک تھی۔ مرد، انہوں نے شلوار قمیضیں پہنی ہوئی تھی، ایک جیسے ڈیزائن وائٹ کلر کی، البتہ لیڈیز کے کپڑے کلرفل تھے۔ انتہائی قیمتی لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ لباس شاہانہ لباس تھے۔ ایک سفید داڑھی والا ضعیف العمر آدمی نکاح پڑھا رہا تھا اور وہ لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی نے ایجاب و قبول کیا، دعا مانگی۔ مجھے وہاں ایک عورت اپنے پاس بلانے لگی، اشارے سے کہتی ہے کہ دعا میں شریک ہو جاؤ، مگر زین کو غصے سے بھگاتی ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ایج محض 10 سے 11 سال ہوگی، وہ مینٹلی ٹھیک بھی نہیں، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک۔ میں نکاح میں بیٹھ گئی اور مٹھائی کھانے لگی۔ ایسی لذیذ ترین مٹھائی تھی جو منہ میں ڈالتے ہی گل گئی۔ اتنے میں مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ اسکول کی 3ری منزل پر کیا کر رہے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے یہ بھی پارٹ ٹائم کام پکڑا ہوا ہے جہاں جگہ لوگوں کو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے رینٹ پر دیتے ہیں۔ میں کھانا کھا کے کرسی پر بیٹھی اور اسی عورت سے پوچھا جس نے زین کو ڈانٹا تھا کہ آپ نے اسے کیوں ڈانٹا؟ وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے کھانا کھاتی رہی کہ اتنے میں ایک بوڑھی عورت وہاں آئی اور مجھے کہنے لگی وہی بلا تو تیرے پیچھے ہے۔ مجھے پتہ نہیں اس ماحول میں کیا ہو رہا تھا، اس نکاح کی تقریب میں کیا تھا، مجھے ایک زوردار آواز آئی۔ یہ آواز دین محمد کی تھی جو کہ گیٹ کیپر تھا۔ اس نے جو لگاتار مجھے آوازیں لگانا شروع کی، مجھے ہوش آیا۔ میں نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا اور انہوں نے کہا آپ کو لینے آ گئے ہیں۔ آپ اکیلی اوپر کیا کر رہی ہیں میڈم؟ میں اس سے پہلے ان کو کچھ کہتی اور اس چل رہی دعوت کا کچھ بتاتی، پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک دم سناٹا تھا 3ری منزل پر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ میں گرتی پڑتی خوف میں کیسے نیچے آئی مجھے پتا ہے۔ راستے میں میری جوتی ٹوٹ گئی۔
نیچے آ کے دین محمد کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے سیدھا مجھے گیٹ کی طرف جانے کا کہا اور وہاں پہنچ کے کہنے لگے، آپ نے جو دیکھا ہے نا بس بول جائیں، وہ انسانوں کی شادی نہیں تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود بھی دروازے کو قفل ڈالا اور بھاگتے گئے۔ میں گھر پہنچی، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، ڈاکٹر پر لے گئے، میں تو بے ہوش ہو چکی تھی راستے میں ہی۔ اچھا، ڈاکٹرز نے بتایا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ میں اگلے 3 دن ہاسپٹلائز رہی۔ اس دوران بھی مجھے وہی گندے خواب آتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت جو مجھے نکاح کی تقریب میں ملی تھی وہ آتی ہے اور میں ہاسپٹل میں لیٹی ہوئی ہوں بیڈ پہ، میری بالوں کی چوٹی پکڑ کے کوئی بہت سی گندی عورت کھینچ رہی تھی۔ یہ دوسری عورت جس کو نکاح میں دیکھا تھا، یہ اس کو مارنا شروع کرتی ہے، ان کی کافی لڑائی ہوتی ہے اور پھر فائنلی مجھے بچانے والی جیت جاتی ہے۔ وہ خوفناک عورت کو بھگا دیتی ہے۔ یہ عورت مجھے جاتے ہوئے کہتی ہے، تم کسی مسجد میں جاؤ، وہاں تمہارا معاملہ ہوگا۔ پھر وہ خود آیت الکرسی پڑھ کے مجھ پر پھونکتی ہے اور غائب۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے بیڈ پر ہی خوف کے مارے یورین پاس کر دیا تھا اور میرے بال ایسے بری طرح کھلے ہوئے تھے جیسے کسی نے باقاعدہ طور پر کھینچے ہوں۔ میں اپنی امی کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتی رہی، وہ بھی سخت پریشان تھی۔ مجھے گھر لایا گیا، میں اس اسکول پھر بھی نہ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ نیک جنات کی شادی تھی مگر ان مخلوقات کا خوف ہی بہت ہوتا ہے۔ مجھے پرنسپل صاحب نے بلا کر بریف کر دیا تھا کہ آپ نے لانگ لیو کے بعد جوائن کیا ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کسی سے اسکول میں اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اپنا لیکچر لیا تو وہاں زین کلاس کے سب سے اینڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بریک ہو گئی تھی، سب بچے باہر تھے، یہ اکیلا بیٹھا رہا کرتا تھا۔ اپنے آگے اس نے 2 لنچ باکسز رکھے ہوئے تھے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیچر یہ آپ کے لیے مٹھائی ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ زین تمہیں یاد ہے لاسٹ ٹائم تم میرے پاس کب آئے تھے؟ میں تو صرف کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ اس دن وہ زین تھا یا کوئی اور مخلوق تھی۔ بہرحال وہ ایک لفظ نہ بولا اور اپنی آنکھوں کے آئی بالز کو گھماتا جائے۔ مجھے کہنے لگا، مٹھائی؟ مجھے پتا تو تھا کہ ویئرڈ بیہیو کرتا ہے، سوچ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے اس کی مٹھائی کھا لیتی ہوں، پھر شاید کچھ سچ بول دے۔ میں نے مٹھائی کھائی تو وہ لنچ پیک کر کے بیگ میں ڈال کے باہر چلا گیا۔ میں اسے روکتی رہی، وہ سنی انسنی کر گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے وہ بچہ زہر بھی لگتا تھا۔ اینی ویز گھر آئی تو سر میں شدید درد اٹھنے لگا۔ آتے ہی اپنے کمرے میں آئی تو میز پر میرے کپڑے آئرن کر کے ہماری میڈ رکھ گئی تھی۔ میرے 6 سوٹ تھے، 6 کے 6 سوٹ جلے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ سے وہ دوپٹوں کا کونا تھا اور شلواروں کے پائنچے۔ میں نے غصے سے سکینہ کو آواز دی، ہماری میڈ کا نام سکینہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، امی بھی ساتھ آئیں۔ امی نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے امی کو کپڑے دکھائے کہ دیکھیں سکینہ نے جلا دیے ہیں، تو وہ دیکھ کے حیران تھی اور کہنے لگی، باجی مجھ سے قسم لے لیں یہ کپڑے ایک تو میں نے نہیں جلائے اور دوسرا یہ کپڑے تو جلے ہی نہیں تھے، بالکل ٹھیک تھے۔ امی نے عقل مندی سے کام لیا، اس سے پہلے کہ تینوں بھابھیوں تک بات جاتی امی نے سکینہ کو کہا سارے جوڑے تم اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ تو میرے جسم پر اچانک سے کرٹس پڑنا شروع ہوئے، کرٹس میری آنکھوں کے سامنے پڑتے اور پھر ان میں سے خون رستا۔ جب تک میں درد سے بدحال ہو کے چیخیں نہ مارنا شروع کرتی وہ کرٹس نہ جاتے۔ میری چیخوں کی آواز اب بھابھیوں تک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس دوران جو سب سے برا معاملہ ہوا وہ میرے ابا کا فالج کا اٹیک تھا، جس سے ہمارا سارا گھر بری طرح ڈسٹرب ہو گیا۔ ابا بہت نمازی پرہیزی تھے، ان پر اچانک اٹیک، وہ تو بیمار بھی نہیں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا بیڈ پہ ٹھیک آدھی رات کو بہت بری چیخیں مارتے کہ میرا دل دہل جاتا تھا۔ اماں کہتی کہ یہ تمہارے کمرے کے دروازے کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں۔ ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ حالات دن بہ دن اب خراب ہونے لگے۔ رات کے جس پہر میں واش روم میں جا کے ان مکھیوں کو دیکھتی وہیں گول گھیرا بنائے بیٹھی ہوتی، اسی ٹائم ابا کی کرہانے کی آوازیں آتی تھی۔ اب بہت پریشان تھے، بھائیوں تک بات پہنچ گئی۔ بھابھیوں نے میرے کمرے میں اپنے بچوں کو بھیجنا بند کر دیا۔ ایسے ہی 3 ماہ گزر گئے اور پھر حالات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئے۔ ابا کا اچانک انتقال ہو گیا، اس نے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ مجھے روحانی علاج کے لیے ابا کی حیات میں ہی ایک مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے کہا آپ جتنی جلدی ہو سکے بچی کو لے آئیں، ہم قرآنی طریقے سے علاج شروع کرتے ہیں، معاملات کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ گھر آ کے ہم سب کے دماغوں سے یہ بات نکل گئی، یہ جنات اور گندی مخلوقات انسان کے دماغوں کو بھی قابو کرتی ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جب ہم مولوی صاحب کے ہاں سے واپس گھر آئے اس وقت سب کا مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ اب بس بہت ہو چکا، جو کچھ بھی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ 3 دن گزرے،
ہمارے ذہنوں سے مولوی صاحب ہی مٹ چکے تھے اور ایسے حالات اور معاملات میں پھنستے چلے گئے۔ خاندان میں اچانک مسئلے سٹارٹ ہوتے گئے۔ ہماری اماں کی پھوپھی جو کبھی زندگی میں ہمارے گھر نہیں آئی تھی، انہوں نے اپنے گھر کے معاملات کے لیے ابا کو بلایا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جن کے گھر کبھی نہیں گئے تھے، ان کے گھریلو معاملات میں ابا مداخلت کر رہے تھے انہی کی رضامندی سے۔ اپنے گھر کیا چل رہا ہے یہ نہیں یاد، مگر ابا اماں کی پھوپھیوں اور خالاؤں کے خاندان میں کیا وسائل ہیں وہ حل کرنے ہر دوسرے تیسرے دن میرے گھر والوں کو بلایا جاتا۔ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے کوئی ہماری توجہ ہمارے اپنے گھر کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں ان سے ہٹوانا چاہ رہا ہو۔ اینیویز ابا کے جانے کے بعد میں ٹوٹ گئی، بہت دکھ ہوا، وہ میری ریڑھ کی ہڈی تھے۔ پھر امی نے عدت کے بعد میرا روحانی علاج سٹارٹ کرنے کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا۔ پہلے اتنی کوشش کرتے مگر بھائیوں کے کاموں میں رکاوٹیں ہونے لگتی۔ یہ رکاوٹ صرف جب ہی آتی جب گھر کا کوئی بھی فرد میرے علاج کے بارے میں بات کرتا یا کہیں جانے کا ذکر کرتا۔ ویسے بھائیوں کی لائف بالکل صحیح جا رہی تھی۔ بھابھیوں کے میکے والوں نے بھی بہت لوگوں کو ایڈریس دیا کہ کسی طرح میرا مسئلہ حل ہو، مگر ان کے ساتھ ان کے اپنے گھر میں پرابلمز چلنا سٹارٹ ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ سب نے کنارہ کشی کر لی۔ امی کی عدت کے دوران بھی بڑے واقعات ہوئے۔ امی میرے ساتھ آ کے سویا کرتی تھی، اب جو خواب مجھے آتے تھے وہ اب امی کو آنے لگے۔ امی دیکھتی کہ میں کسی نہ کسی جگہ مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں مگر وہ مجھے بچا نہیں پا رہی۔ انہوں نے خواب دیکھا ہمارے گھر میں میرے کمرے میں ریچھ آیا ہے اور وہ امی سے کمرے میں آ کے لڑتا ہے۔ امی خوفزدہ ہو کر اس کو ڈنڈے مارتی ہیں مگر وہ مجھے نقصان پہنچانے لگا۔ امی نہیں بچا پاتی اور چیخ مار کے اٹھتی ہیں تو میں آلریڈی اپنے کمرے کے کونے میں اپنا سر اپنی دونوں ٹانگوں میں دبا کے رو رہی تھی۔ امی نے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا، امی میں نے ریچھ دیکھا ہے خواب میں، میرے منہ پر اور گردن پر اس کے نشان تھے۔ امی نے اب میرے کمرے میں قرآنی آیات لگانا شروع کر دی تو ہم کہیں جا کے سکون سے سو پاتے۔ پھر ایک بار امی نے دیکھا کہ کوئی بونا آدمی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 7 بونے بچے ہیں، وہ میرے کمرے میں گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہی گول دائرہ تھا جو میں اپنے واش روم میں واش بیسن کے پاس جا کر دیکھا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک بونا میرے پاس آتا ہے اڑ کے اور سیدھا میری گردن پر اٹیک کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر میرا خون چوس رہا ہے۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے صرف سر کے نہیں بلکہ پورے جسم کے بال گرنا شروع ہو گئے۔ میرے ساتھ یہ خواب کا سلسلہ اتنا شدید ترین ہوتا گیا، اسپیشلی میرے منتھلی سائیکلز میں۔ مجھے ان دنوں ایک ڈریم لگاتار آیا کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک پجاری جنگل میں پوجا کر رہا ہے مگر اس کی پیٹھ مجھے نظر نہیں آتی اور میں لاکھ دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں مگر ناکام رہتی ہوں، اور اس پجاری کے پاس آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے پاس کون بیٹھا نظر آتا ہے؟ آپ یقین کریں گے مجھے زین نظر آتا ہے۔ جی وہی چھوٹا بچہ۔ میں امی کو سب کچھ بتا چکی تھی جو میرے ساتھ بیت رہا تھا۔ ایک بات آپ کو بتانا بھول گئی کہ میں ابا کے انتقال کے بعد جاب چھوڑ چکی تھی۔ اب میں اسکول نہیں جا رہی تھی مگر وہی بچہ زین مسلسل میرے خواب میں آتا تھا، صرف تب جب میں اپنے مخصوص ایام میں ناپاک ہوا کرتی تھی۔ امی کو سمجھ آ چکی تھی کہ معاملات کتنی حد تک خراب ہیں۔ اب آدھی رات کو وہ واش روم جاتی تو ان کے نہ صرف کمرے کی دہلیز بلکہ واش روم کی دہلیز پر بھی پاؤں جلنے لگے تھے۔ یہ سب معاملات دوران عدت ہو رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے امی کی عدت ختم ہوئی۔ اب امی کی عدت ختم جب ہوئی تو اس دن کافی خاندان کے لوگ امی سے افسوس کرنے آئے ہوئے تھے۔ اچھا، عدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے امی نے گرینڈ صفائیاں کروائی تھی سکینہ سے، جن میں سب سے پہلے ابا اماں کا ہی کمرہ تھا۔ سکینہ نے جب اماں ابا کا پلنگ جھاڑا تو اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر کسی کا نام اور پتہ درج تھا۔ وہ ٹھہری ان پڑھ میرے پاس لے کے آئی تو میرے چہرے پر ایک خوشی آئی اور پھر میں بہت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر میرے پیارے ابا نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے آمین، انہوں نے ایک آدمی کا پتہ لکھا ہوا تھا جو غالباً صاحب علم صاحب تھے اور یہاں کراچی میں پیر کالونی میں لوگوں کا روحانی علاج فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ میں نے خوشی سے امی کو بتایا۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ ابا کیا کہنا چاہتے تھے۔ شاید انہوں نے میری حالت بہت پہلے دیکھ لی تھی۔ نیکسٹ ڈے خاندان کے لوگ آئے، سب مل کے گئے۔ میں پہچان میں ہی نہ ہو، میرا وزن بہت گر چکا تھا۔ میں 60 kg سے 38 kg پر آ چکی تھی۔ پورے خاندان والوں کو کنفرم ہو چکا تھا کہ میں کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ اس دن سب چلے گئے۔ امی نے ٹائم ضائع کیے بغیر انہی صاحب علم کے پاس مجھے لے جانے کا ارادہ کیا۔ عشاء ہو چکی تھی، وہ اپنے حجرے میں تھے۔ ان کے گھر کا دروازہ ان کے منجلے بیٹے نے کھولا اور کہا کہ یہ ابا کے آرام کا وقت ہے، آپ صبح آئیے گا۔ امی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اور امی کچھ کہتے، وہ حضرت پیچھے سے نمودار ہوئے اور زوردار آواز میں کہنے لگے،
صبح تک تو بہت دیر ہو جائے گی، ان کو اندر آنے دو۔ میں، امی اور بھائی اندر گئے۔ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے 6 مہینوں میں تم زندہ کیسے ہو؟ یقیناً اللہ نے تجھے بچایا ہوا ہے۔ انہوں نے اکا دکا بات پوچھی اور 15 منٹ کی مسلسل خاموشی کے بعد امی، بھائی اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے سخت ترین کالا جادو آپ کی بیٹی پر کروایا گیا ہے۔ امی نے کہا خدا پوچھے اس کو یہ کون ہے، کیا دشمنی ہے اس کی ہم سے اور میری بیٹی سے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک تعویذ دیتا ہوں، آپ نے یہ بچی کے گلے سے نہیں اتارنا اور صبح فجر کے فوراً بعد مسجد تشریف لے آئیں، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت نہیں ہارنی۔ آج رات پھر آپ کی بیٹی پر بھاری گزرنے والی ہے کیونکہ یہ نجس کی حالت میں ہے۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ آپ نے یہاں سے نکل کے فوراً پڑھنا شروع کر دینی ہے نا؟ ساری رات پڑھتے رہیں فجر تک اور پھر اس کو میرے پاس صبح لے آئیں۔ انہوں نے ہمیں دم کیا ہوا پانی بھی ساتھ میں دیا۔ اب گھر آئے تو راستے میں ہی میری دونوں ٹانگیں نچلے پیٹ تک سن ہو چکی تھی، کاٹو تو خون نہیں والا حساب تھا۔ گھر آئے مجھے اتنی سخت گھبراہٹ ہوئی اور طبیعت خراب کہ میرے بھائی نے مجھے گود میں اٹھایا اور کمرے تک لے کر آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو۔ ساری رات امی نہ سوئی اور رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس رات مجھے وہی خواب آیا کہ جنگل میں پجاری اور آگ کے ارد گرد بیٹھا ہے، پاس زین بھی تھا۔ اس بار میں نے زین کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا۔ جیسے تیسے وہ رات کٹی۔ صبح ہم انہی انکل کے پاس گئے، پھر انہوں نے ایک ٹب میں مٹی منگوائی، اس میں انہوں نے کالا کپڑا ڈالا اور مجھے کہا کہ اس پورے ٹب میں اپنا ہاتھ پھیرو۔ ایسا ہی کیا گیا تو میری آنکھوں پر انہوں نے ایک صاف شفاف سفید رنگ کی پٹی باندھی اور کہا کہ جو تم دیکھتی جا رہی ہو وہ بولتی جاؤ۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ خواب نہیں حقیقت تھا نا۔ میں نے دیکھا کہ جنگل میں جو پجاری ہے اس کا منہ دیکھنے میں بھاگتی ہوں تو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زین کا باپ تھا۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا، وہ ویسے ہی دیکھنے میں بدصورت آدمی تھا۔ اس نے میرے بال لے کے ان پر کچھ پڑا، مجھے بڑی گھن آئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں پون کی الٹی کر دیتی ہوں اور زین دم توڑ دیتا ہے۔ پھر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو انکل جو صاحب علم آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اب ٹب کی مٹی سے نکالو کیا نکلتا ہے، تو وہاں میرے بال نکلے۔ میرے بال کافی سلکی ہیں تو وہ لمبے لمبے بال نکلے۔ امی نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کچھ تو بتائیں، میرا دم گھٹے جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیل بتانی شروع کی کہ میرے اسکول میں جو مینٹلی ڈسٹرب بچہ زین تھا اس کا باپ انتہائی گندا کالا جادو کرتا ہے۔ جس دن میں نے اسکول کو جوائن کیا تھا اس کے 4 مہینوں کے بعد اسکول میں مینا بازار تھا جسے اسکول کا اینول فنکشن بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں مجھے زین کے باپ نے دیکھا اور وہیں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے مجھے شادی کا کہہ ڈالا، جو کہ ایک انتہائی نامناسب موقع تھا اور بات تھی۔ وہ مجھے مسلسل پورے فنکشن میں دیکھتا رہا گندی نظروں کے ساتھ۔ عورت کی چھٹی اس بہت تیز ہوتی ہے، اس کو اتنا تو علم ہو جاتا ہے کہ کوئی مرد اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے میڈم کو جا کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اگنور کریں اور یہاں فنکشن چل رہا ہے، اب کوئی بدمزگی نہیں چاہتے۔ میں نے بھی یہی کیا۔ اس شیطان صفت آدمی نے اب انکار پر مجھ سے بدلہ لیا اور مجھ پر کالا علم کروایا۔ مجھے پتا ہی نہیں کب زین نے اپنے گھٹیا باپ کے کہنے پر میرے بال کاٹے تھے اور اپنے باپ کو لا کر دیے۔ تب سے یہ بھیانک سلسلے سٹارٹ ہوئے اور جو مٹھائی مجھے کھلائی گئی تھی اس پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ زین کی کیس ہسٹری کا مجھے بعد میں پتا چلا کہ زین کی ماں کو اس کے باپ نے جنات سے مروایا تھا۔ زین نفسیاتی ہو چکا تھا اپنے باپ کی ان حرکتوں سے، اور میں نے جو اسکول کی تیسری منزل پر جنات کی شادی ہوتے دیکھا تھا وہ نیک جنات تھے جو وہیں رہتے ہیں۔ اس دن میرے ساتھ زین نہیں تھا بلکہ اس کے باپ کی مجھ پر کالے جادو کے ذریعے مسلط کی ہوئی بلا تھی۔ ان نیک جنات نے فوراً پہچان کے میری حفاظت کی تھی، اپنی شادی میں مدعو کر لیا۔ میرے واش روم میں ان مکھیوں کا ہونا، میرے کمرے کی دہلیز سے آگ نکلنا، میرے کپڑوں کا جلنا اور سب سے امپورٹنٹ بات ان بھیانک خوابوں کا دیکھنا، سب کچھ بلیک میجک تھا۔ میرے ابا نے ان مخلوقات کو میرے کمرے میں جوک در جوک جمع ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے بچانے لگے تو ان پر فالج کا حملہ ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد اسی جادو سے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جس صاحب علم کا پتہ لکھ گئے تھے مگر زندگی نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ ہمیں بتا سکتے، تو وہ ابا کے کزن کے دوست نکلے۔ یہ سب کچھ انہوں نے ہمیں تفصیلاً بتایا اور میرا پھر روحانی علاج شروع ہوا۔ مجھے اذکار پڑھنے کے لیے دیے گئے، ہر وقت پاک صاف رہنے کا کہا گیا، مجھے میرا کمرہ بدلنے کو بھی کہا گیا۔ آہستہ آہستہ علاج ہوا۔ بعد میں یہ خبر ملی کہ زین کی اچانک اسکول میں موت ہو گئی ہے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کی موت کی وجہ بھی اس کے باپ کی گندی حرکتیں نکلی۔ کالا جادو الٹا اسی پر پڑا جو اس کے اپنے بیٹے کی جان لے گیا۔ جادو تو 6 مہینے مجھ پر چلتا رہا
اور علاج میں پورا سال لگ گیا۔ پھر یہ ہوا کہ میری حالت میں بہتری نظر آنے لگی۔ جیسے ہی میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوئی تو امی نے خالہ زاد کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ نکاح کے اگلے دن مجھے انتہائی بڑا صدمہ لگا۔ امی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ میری خوشیاں، وہ سہاگ کی رات، سب ماتم میں بدل گیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے۔